چاہتے ہیں زندوں پر یا مردوں پر؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء صالحین بعد از وصال بھی مدد کر سکتے ہیں. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کے اوپر قرآن کی آپ کو آیت پیش کرنی پڑے گی. میرا قرآن عقیدہ جو مجید قرآن کی میں قرآن مذکور ہے. مجید کی آیت اس لیے پیش کی جا سکتی تھی کہ اگر یہ مسئلہ اس دور میں ہوتا، یہ مسئلہ ہی جدید ہے، یہ مسئلہ ہی نیا ہے. اگر میرا بھائی جو میں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ جدیدہ سے تعلق رکھتا ہے، پھر وہی بات جلیلہ سے تعلق رکھتا ہے. قرآن کس سے تعلق رکھتا ہے؟ میرا بھائی یہ کچھ تمہیں میں حوالہ جات دینا لگا ہوں. ابھی ان حوالہ جات کو ذرا تم غور سے دیکھ لو. ابھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ایک منٹ یہ حوالہ جات ذرا دیکھو، یہ تھوڑے سے حوالہ جات دیکھ لو نا تھوڑے سے. ابھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے میرا بھائی. یہ حوالہ جات دیکھو. او میری جان دے ٹوٹے، تم نے کہا کہ قرآن میں آیت ہے صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو. جی دیکھو نا، میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں ہمارے پاس یہ دیکھو نا قرآن مجید کے اندر ہے. قرآن میں کہاں پر حرمت کی نص آئی ہے؟ مجھے پہلے اس کی بات کا مجھے بتاؤ، یا صبر مدد کیوں نہیں کہتے؟ تو بھائی کہیں نا، آپ کہہ سکتے ہیں، ہم کب انکار کر رہے ہیں. آپ کہیں کیوں نہیں کہتے آپ لوگ؟ آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ تو یا علی مدد کہتے ہو. بھائی مجھ سے تم نے کب سنا ہے؟ مجھ سے تم نے کب سنا ہے؟ بھائی مجھ سے بات تو سنو. کیا ہے تم اگلے کی سنتے نہیں ہو، بولتے جاتے ہو. سن بھی لیا کرو کسی کی. تو تم اس بات کے اوپر بات کرو. تم نے مجھے کہا تم یا علی مدد کہتے ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو نا. ہاں تو پھر ثابت کرو قرآن سے کدھر لکھا ہے یا تم علی نے مدد. مجھ سے کب سنا تھا کہ میں نے یا علی مدد کہا ہے؟ تم نے کب مجھ سے سنا تھا؟ تم نے خود ادھر کہا ہے کہ میں غیر اللہ سے مدد مانگتا ہوں. وہ اللہ کے بندے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مدد غیر اللہ سے مانگتے. میں نے کہا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اس میں جواز کی صورت ہے، حرام نہیں ہے. تم کہتے ہو حرام ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ حرام پر دلیل لاؤ. جائز کرو، قرآن سے جائز کرو. جی تمہیں ابھی میں جائز کرتا ہوں. یہ جو میں نے قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کا کیا مرتبہ ہے؟ تم نے جو پہلے آیت پڑھی ہے یا صبر مدد کو نماز سے اور صبر سے مدد مانگنی ہے، ہاں اس کے بارے میں بات کرو. کیا بات کرنی ہے اس کے بارے میں؟ اس کو پہلے ختم کرو، پھر دوسری بات کرو گے. کیا کرنی ہے اس کے بارے میں بات بتائیے. ہاں کرو بات. نہیں بتاؤ تو صحیح نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کرو. صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. جی آپ کیوں نہیں کہتے یا صبر مدد؟ تو بھئی آپ کہہ لیں نا، اب کہہ لیں نا. میں نے کب روکا آپ کو؟ کون کہے؟ آپ کہیں. آپ کیوں نہیں کہتے؟ میں بھی کہتا ہوں یا صبر مدد، میں کہہ دیتا ہوں یا صبر المدد. اب آگے بتاؤ. نہیں کہتے، آپ کی مددوں میں بھائی یہ نہیں کہا جاتا. میں کہہ دیتا ہوں نا یا صبر المدد. آپ مجھے جانتے ہیں. آپ کے جو اکابرین ہیں، آپ کے جو اولیاء اللہ ہیں، وہ نہیں کہتے یا صبر مدد. وہ کہتے ہیں وہ کون نہیں کہتا. آپ کو کہاں سے خواب آیا ہے؟ آپ وہی اترتی ہے، آپ پر وہی اترتی ہے. آپ بریلوی ہو، آپ کی پوری بریلوی جماعت نہیں کہتے. ہمیں حوالہ دو، ہمیں حوالہ دو، ہمیں حوالہ دو. بغیر اس طرح ٹان ٹانا کرو. حوالہ دو ہمیں. آپ کسی عالم کا بتا دو. او بھائی حوالہ دو نا ہمیں. او بھائی حوالہ دو. کیا دماغ خراب لگا رکھا ہے، ذہن پریشانی ڈالی ہوئی ہے. حوالہ دو ہمیں. اپنے کسی عالم سے ثابت کرو. او میں خود عالم ہوں بھائی، میں خود عالم ہوں. او میں خود عالم ہوں. او بھائی اور جاہل شخص، میں خود عالم ہوں. تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھے لگتا ہے میں ادھر ٹماٹر بیچنے والے ہو، کدھر کے عالم ہو آپ؟ او خبیث کے بچے، او خبیث کے بچے. وستعینوا استعانت جو ہے، او خبیث کا بچہ، وستعین جو استعانت ہے، یہ عین واو نون کے مادے سے نکلا ہو. مجھے یہ بتا کہ جب اس کے ساتھ جو استفعال کے وزن پر آئے گا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بتا مجھے. جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں نماز اور صبر سے مدد. اور جاہل شخص مجھے یہ بتا، جو وستعینوا بالصبر کے اوپر بات جو داخل ہوئی ہے، یہ بات کون سی ہے؟ لوٹے بات سن. کتنا خبیث شخص ہے، تجھے بولنا بھی نہیں آتا. دھلا بندہ ہے تو. اور تو اسلام، تو قرآن، تو لوگوں تک قرآن پہنچائے گا. تو دھلا بندہ ہے، تجھے تو بولنا بھی نہیں ہوتا. صبر اور نماز نہیں، صبر اور نماز. تم نے کہا ہے صبر اور نماز. جی صبر اور نماز سے مدد مانگنی ہے. تو آپ لوگ پھر کیوں نہیں کہتے یا صبر مدد؟ تو بھائی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ لیں. میں نے کب روکا آپ کو؟ نہیں کہہ رہے. کدھر کہہ رہے؟ اب میں کہہ نہیں رہا آپ کے سامنے. تم کون ہو؟ تمہاری کو بات مانی جائے گی. اور جاہل شخص اگر میری بات نہیں مانی جائے گی تو مجھ سے پھر کلام تو کیوں کر رہا ہے؟ ثابت کرو. اور جاہل شخص اگر میں حجت نہیں ہوں، اگر میری بات نہیں مانی جائے گی تو وابی تو مجھ سے کلام کیوں کر رہا ہے؟ وہ یار جو آپ کا حضرت ہے اس سے ثابت کرو. وہ جو کیا نام ہے ان کا، مجھے نام نہیں آ رہا.
حضرت جو آپ کے انڈیا والے ہیں وہ کون ہے؟ کون ہے حضرت انڈیا والے؟ کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح. فتاوی رضویہ یہ تجھے فتاوی رضویہ نظر آ رہا ہے؟ اور یہ تجھے فتاوی رضویہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا؟ مجھے یہ بتا. یہ فتاوی رضویہ تیرے سامنے کھلا ہوا ہے. اور یار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہے تو. اعلیٰ حضرت سے ثابت کرو کہ انہوں نے کہا ہے یا نماز مدد یا صبر مدد. ہاں میں ادھر سے ثابت کر رہا ہوں میرا بھائی. یہ تو دیکھ رہا ہے, یہ تو دیکھ رہا ہے, یہ تیرے سامنے فتاوی رضویہ کھلا ہے. یہ فتاوی رضویہ کی میں آیت پیش کرتا ہوں اسی میں سے, ٹھیک ہے. جلد 21 ہے, یہ جلد 21 ہے, اس میں ابھی وہ آیت آ جاتی ہے, تم بے فکر ہو, ٹھیک ہے. ہاں کیا لکھا ہے؟ ہاں یہاں پر جو انہوں نے حوالہ جات دیے ہیں نا, ان حوالہ جات میں سے ابھی وہ آیت آ جاتی ہے. تم تھوڑا سا اس پر غور کرو, تمہیں بھی نظر آ رہا ہوگا جو میں یہاں پر تمہارے سامنے رسالے کو نکال رہا ہوں ابھی. یہ دیکھو, یہ ان کا رسالہ ہے برکات الامدادی لأہل الاستمدادی. طلب کرنے, مدد طلب کرنے والوں کے لیے امداد کی برکتیں. ان کے 13 رسالے ہیں, درجنوں رسالے ہیں اس مسئلے پر ان کے, ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے سوال قائم کیا کسی وابی نے, اس نے کہا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ آیت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے معنی وابی یوں بیان کرتا ہے کہ استعانت غیر حق سے شرک ہے. دیکھ حسر نستعین اے پاک دین, استعانت غیر سے لائق نہیں. ذات حق بے شک نعم المستعان حیف ہے جو غیر حق کا ہو دھیان. اور علماء صوفیہ کا عقیدہ یوں ظاہر کرتا ہے کہ حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی. جی جی میں بات کر رہا ہوں جو قرآن میں آیت ہے, یا جو آپ نے آیت پیش کی ہے نا, آپ نے کہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو. جی جی, نماز اور صبر کیا ہے؟ کوئی انسان ہے؟ نماز اور صبر, اچھا مدد صرف انسان سے ہی مانگی جا سکتی ہے یا غیر انسان سے مدد مانگنا حرام ہے؟ آپ نے کہا ہے نا کہ قرآن, آپ تو انسانوں سے مدد مانگتے ہو نا. تو میرا بھائی تم نے اب یہاں پر, اچھا انسان سے مدد مانگنا حرام ہے, اچھا جانوروں سے مدد مانگنا جائز ہے؟ بھائی انسان سے مدد مانگنا حرام ہے تو جانور سے مدد مانگنا جائز ہے؟ جو فوت شدہ لوگ ہیں نا, ہاں ہاں فوت شدہ لوگ ہیں نا, جی جی, آپ ان سے مدد مانگتے ہو. تو قرآن میں کہاں آیا کہ فوت شدہ سے مانگنا حرام ہے؟ تو کدھر آیا قرآن میں کہ حضرت علی سے مدد مانگو یا غوث سے مدد مانگو؟ اس میں تو آ رہا ہے نماز اور صبر سے مدد مانگو. آپ ہی نے آیت پیش کی ہے. قرآن مجید کے اندر یہ آیت آئی ہے تو دیگر احادیث طیبات میں, بات سنو, دیگر احادیث طیبات میں یہ الفاظ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, قرآن مجید میں آتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ تعالیٰ کی تم خوشنودی تلاش کرو وسیلہ سے. اب مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس کی طرف وسیلہ ہیں یا نہیں؟ نہیں, آپ نے کہا ہے کہ نماز سے مدد مانگنی ہے اور صبر سے. جی, آپ پھر اس کو نعرہ کیوں نہیں لگاتے یا نماز مدد یا صبر مدد؟ حضرت علی کا تو آتا ہی نہیں ہے قرآن تو میں. میرا بھائی جو نہیں لگاتے ان کو جا کر کہو نا, ہم تو لگاتے ہیں, ہمارا تو عقیدہ ہے. تم نہ مجھے جانتے ہو نہ پہچانتے ہو, تو ادھر آ گئے ہو دماغ خراب کرنے کے لیے. وہ میری جان, آپ نے ادھر خود تو کہا تھا میں بریلوی ہوں. اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا, مدد کرو, عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو. اگر مدد کرنا حرام تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں حکم دیا؟ یہ جن پہ آیت آئی تھی وہ اس وقت زندہ تھے, آپ کو پتہ ہے. اچھا جو بندہ فوت ہو گیا وہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا آپ کے نزدیک؟ نہیں کر سکتا. تو قرآن سے دلیل پیش کرو اگر نہیں کر سکتا تو. تو میں نے قرآن کی آیت آپ کو بھیج تو دی ہے. تو بھائی کہاں سے تم نے بھیجی ہے؟ اسکرین شیئر کرو ابھی میرے سامنے. وہ جو تم دن والا لفظ استعمال کر رہے ہو وہ تو بتوں پر آیت آئی ہوئی ہے. 2 دن سے بھیج رہا ہوں. اور بھائی شان نزول جو ہے اس کا ہے وہ صالحین کا ہونا چاہیے. یہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى جو ہے یہ بتوں کے لیے یہ نہیں ہے, یہ انسانوں کے لیے. تو مجھے انسانوں والی آیت نکال کر بتاؤ وہاں سے جس کا شان نزول انسانوں پر ہو. تو آپ تو انسانوں سے مانگتے ہو نا, آپ کس سے تو بھائی اگر انسانوں سے مانگتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, کہ تم ایک دوسرے پر نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے مدد لو. اولیاء اللہ جو قبر میں چلے بھی گئے وہ شہید ہیں, وہ زندہ ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں حیات ہیں, انہوں نے دنیا میں ہی اپنے نفس کو مار ڈالا اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے, تو وہ زندہ ہیں تو وہ ادھر سے مدد کر سکتے ہیں نا. یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے, ٹھیک ہے. کون سی؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک اللہ بناتے.
او بھائی ترجمہ نہ پڑھو میرے سامنے ترجمہ نہیں پڑھنا، آیت پر میں بھی تجھے ایک ایک آیت کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں میرے سامنے. وابی صاحب ترجمہ نہیں پڑھنا، وابی صاحب میرے سامنے آیت پڑھو میرے سامنے قرآن کی، ترجمہ اپنی طرف سے نہیں، ڈنڈی نہیں مارنی. اللہ سے ہی محبت، ان سے اللہ سے ہی کی محبت کرتے ہیں. قرآن کی آیت پر، تجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا، تو ترجمہ پڑھ رہا نیچے سے قرآن کی آیت پر. اللہ ہی، پھر وہی میں جب ترجمہ تمہیں بتا رہا ہوں، سن تو رہے ہو ترجمہ. کون سا تم ترجمہ؟ نہیں میں نے تجھ سے سننا، میں نے تجھ سے قرآن کی آیت سننی ہے. تجھے قرآن کی آیت سمجھ ہی نہیں آتی. او مجھے کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ میں نے سارا قرآن حفظ کیا ہوا ہے، ترجمہ میں نے کیا ہوا ہے، ابھی تیرے سامنے ترجمہ کر کے تجھے بتا رہا ہوں. تو کہتا تجھے قرآن کی آیت نہیں سمجھ آئے گی، اور قرآن پڑھ تو صحیح میرے سامنے. نہیں، اگر تجھے سمجھ آتی تو فوج شدہ لوگوں سے مدد مانگتا. تو اگر تجھے سمجھ آتی تو کیا تو بتوں کی آیتیں اللہ کے اولیاء نبیوں پر چسپا کرتا؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تو حدیث موجود ہے. اور تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم ایسے میدان میں موجود ہو کہ وہاں پر تمہارا کوئی مددگار نہ ہو تو اس وقت تم کہو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. میری بات سننا، وہ میرے بیٹے بات سن، بخاری شریف میں. اور میرا بیٹا نہ مجھے کیا، تو میرے چھوٹے بیٹے جیسا بھی نہیں ہے. سننا، حضرت عمر، او میری جان، دھیان سے بات کر، دھیان سے. اب تو بخاری کی طرف آگے، تجھ سے قرآن کی ایک آیت میں نے کہا، قرآن کی ایک آیت پر، تو قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکا میرے سامنے. تو قرآن کی آیت پر جو مجھے کل کا کہہ رہا ہے کہ میں حوالہ لگا رہا ہوں، پروفیسر بنا ہوا، تو میرے سامنے قرآن کی آیت پر. پھر وہی بات جب بارش نہیں ہوتی تھی، وہ قرآن کی آیت پر میرے سامنے تو بارش کو چھوڑ، قرآن کی آیت پر جو تو اندادن والی قرآن کی آیت کہہ رہا تھا وہ پر اب دور کیوں رہا، بھاگ کیوں رہا ہے میرے سامنے سے؟ تجھے حضرت عمر سے قرآن. اوہ یار تو قرآن کی آیت کیوں نہیں پڑھتا؟ اب تجھے کون سی پھڑکی پڑ گئی ہے، کون سی تجھے درد پڑ گیا؟ پہلے کہہ رہا تھا 3 دن ہوئے ہیں میں قرآن کی آیت کا حوالہ لگا رہا ہوں، پھر تو ترجمہ پڑھنا شروع ہو گیا. میں تجھے کہتا ہوں قرآن کی آیت پر اگر سے جاہل بندے تو قرآن کی آیت نہیں پڑھتا. اور جاہل شخص قرآن کی آیت پڑھ دے. جو تو کہہ رہا تھا کہ قرآن میں مردوں سے مدد مانگنا حرام ہے، قرآن کی آیت پر میرے سامنے. عمر کو زیادہ قرآن کا پتہ تھا یا تجھے زیادہ پتہ؟ یار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق تو ابھی بات ہوئی نہیں ہے. ابھی تو بات تو کہہ رہا تھا کہ میں قرآن سے آیت پیش کر رہا ہوں. میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت پر میرے سامنے جاہل انسان. وہ میرے بھائی، قرآن حدیث سے آپ نے دین لینا ہے. حضرت اور جاہل انسان تو قرآن کی آیت تو پڑھ نہیں رہا. اب حضرت عمر فاروق کی طرف چلا گیا. یہ دیکھ یہ کیسا بندہ ہے یار، ایک دلیل پر نہیں آ رہا. ایک دلیل پر کلام کرے تو ٹھیک ہے نا، ایک دلیل پر کلام نہیں کر رہا. اب آگے سے آگے کی طرف جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت پر نہیں ہوتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سے جا کے دعا کرواتے تھے بارش کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دیکھو، یہ تمہارے سامنے سکرین شاٹ لگا ہوا، البخاری والنسائی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ. الترمذی عن ابی ہریرہ والحکیم الترمذی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعین بیمینک علی حفظک. نمبر 4 حدیث ابن ماجہ والحاکم والطبرانی فی الکبیر والبیہقی فی شعب الایمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبالقیلولۃ علی قیام اللیل. بخاری نسائی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام رات کے کچھ حصے میں عبادت سے استعانت کرو. حکیم ترمذی نے ابن عباس سے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اپنے حافظے کی امداد کرو اپنے ہاتھ سے. شعب الایمان میں عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے روزے رکھنے پر سحری کے کھانے سے استعانت کرو، رات کے قیام کے لیے قیلولہ سے استعانت کرو. اگلی حدیث تو یار تو میری سنتا نہیں، میں تیری سنتا نہیں ہوں. کیا تو سر جس طرح گدھا سر یار، جس طرح گدھا بندہ اپنا سر نہیں اڑا دیتا اس طرح تو نے اڑایا ہوا، نہ تو میری سنتا نہ اپنی سناتا. یہ میرے پاس 2 بھائی اور کھڑے ہیں، یہ ہمارے پاس 2 بھائی اور کھڑے ہیں، وہ بھی تیری بات سن رہے ہیں کہ کتنا بڑا گدھا ہے جو آ گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور کس اہل حدیث کے ہتھے چڑھ گیا، تیرا ایمان تباہ و برباد ہو گیا ہے. تو خود بیوقوف ہے، تو خود گدھا ہے. اچھا میں اگر گدھا ہوں تو قرآن تو تجھے نہیں پڑھنا آتا، تو میں گدھا کیسے ہو گیا؟ تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے پر تجھے قرآن کی اللہ نے وہ ہدایت ہی نہیں دی. استغفر اللہ. اوے چل تو جو قرآن کی آیت تو پڑھنا چاہتا تھا وہ پڑھ دے، میں شکست مان جاؤں گا، تو قرآن پڑھ دے چل.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کے بندے اہدنا تو الصراط سورۃ الفاتحہ المستقیم پڑھنی شروع کر دی وہ بھی غلط پڑھ رہا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ والا دوالین پڑھ گیا ہے. اوے یہ والا دوالین ہے, یہ تو والا بالین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں, تو پھر زندوں سے بھی مدد مانگنا حرام ہوا نا. تم تو روزانہ شرک کر رہے ہو. یہاں پر زندہ حیاتی اور مماتی کی قید کہاں ہے؟ مردوں کا تو ابھی تک ثابت نہیں کر سکا. اوے قرآن کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو آیت ہے یہ زندوں کے ساتھ بھی ہے, تو پھر زندوں میں بھی شرک کر رہا ہے. سارا دن تو خود کہتا ہے کہ میں لوگوں سے مدد مانگتا ہوں. اللہ سے اقرار کر رہے ہیں, اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے تو ہیں. پھر تم لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ اور بھائی تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تو پھر لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ مردوں سے تو مانگتا ہے, ہیں؟ مردوں سے مانگتا ہے تو. کن سے؟ مردوں سے تم لوگ مانگتے اچھا, ہو, مردوں سے کدھر مانگتے ہیں؟ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہاں پر مردے کا ذکر یا حیات یا ممات کا ذکر کہاں پر ہے؟ وہ تم لوگ کا عقیدہ ہے, ہمارا نہیں نا عقیدہ. بے وقوف آدمی. اوے دلے جاہل بندے آگے سے گالیاں دیتا ہے تو مجھے. میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ ایاک نستعین کے اندر حیات اور ممات کی قید کہاں ہے جاہل انسان؟ او یہ بونگی ہیں, سب تیری بونگی ہیں. پھٹے منہ تیری شکل کے ہی میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ ایاک نستعین میں حیاتی اور مماتی کی قید کہاں ہے؟ اب تو مجھے بونگیا بونگیا کہہ رہا ہے. پہلا کرام جی تے سونے سیدھا کر کے آ کے تے 3-4 سال لا جویں اہیں لائے نے بونڈ تے پیپ کھا تے پھر کے نہ مناظر بنی. تینوں تے قرآن مجید ہی نہیں سیدھا پڑھنا آندا سونے. جا میرا بہو جا کے یوٹیوب دی 2-4 اپنے مولوی دی ویڈیو سن لیے تے متھا ڈال ہی ساڈے نال. درود میں کیا پڑھتے ہو؟ اوے او بے عقل شخص, آج کے بعد تو نے ہمارے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا. تجھے تو یہی نہیں پتا کہ وہ ایاک نستعین میں حیاتی اور مماتی کی قید ہے ہی نہیں. تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہم انی نستعینک و نستغفرک. او جاہل بندے, ایاک نستعین کے اندر حیات اور ممات کی قید کہاں ہے مجھے یہ بتا. اللہم انا نستعینک پڑھنا کیوں, اس کا ترجمہ کر, ترجمہ کر. کس کا ترجمہ کروں مجھے بتا میرا بیٹا. میں ابھی ترجمہ کرتا ہوں, مجھے بتا میں کس کا ترجمہ کروں. میرا بیٹا بتا مجھے. تو ترجمہ کرنا. اللہم انی نستعینک ترجمہ کر. اللہم انی نستعینک و اللہم انا نستعینک. ہاں پڑھ, ترجمہ کر اس کا. نہیں یہ کیا ہے؟ ایک منٹ, یہ انی, او جاہل بندے, یہ انی نستعینک ہے یا انا نستعینک ہے؟ یہ دیکھ اپنی زبان چیک کر. اوے دلے بندے, اوے خردلے بندے, اپنی زبان چیک کر. او قرآن بھی پڑھتا جاتا, گالیاں بھی دیتا جاتا ہے. اوے او تجھے شرم نہیں آتی؟ قرآن بھی پڑھتا ہے, گالیاں بھی دیتا ہے, گندے. پڑھنا کیوں نہیں پڑھ رہا, ترجمہ کر. پڑھ اللہم انا نستعینک و نستغفرک, پڑھ اس کا ترجمہ کر. اچھا میں ترجمہ کرتا ہوں. اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہاں تو سارا دن پھر زندوں سے مانگتا ہے نا. تو اللہ سے مدد مانگتا ہے تو جب تو اپنے باس کے پاس جاتا ہے, ماہانہ تنخواہ کماتا ہے, تو اس کو کیوں کہتا ہے مجھے ماہانہ سیلری دے دے؟ میں کیا کہتا تو اللہ سے. اور نہیں, تو سارا دن روٹی کھا کر روٹی سے کیوں مدد لیتا ہے؟ تو پانی پی کر پانی سے کیوں مدد لیتا ہے؟ اور مجھے بتا, جب اللہم انا نستعینک کا حقیقی معنی میں موجود نہیں ہے, یہ مجازی معنی میں ہے, تو روٹی کھا کر پھر کیوں مدد مانگتا ہے؟ پہلے ترجمہ کر, تو اس کا ترجمہ کر ترجمہ. تو میں ترجمہ تو کر رہا ہوں جاہل کٹے, میں ترجمہ ہی تو کر رہا ہوں. کر. اوے سکولی پروفیسر, او یہودی ٹٹے, میں ترجمہ ہی تو کر رہا ہوں. اور کیا کر رہا ہوں میں؟ اللہم انا نستعینک, اے اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں, تجھ سے مدد مانگتا ہوں, اور تجھ سے اپنی بخشش چاہتا ہوں. اب مجھے یہ بتا, یہ تو ہو گیا حقیقت پر مبنی, مطلب یہ کہ اللہ میں جس سے بھی مدد لوں اس پر تیری ہی مدد ہونی چاہیے. تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اچھا آگے آ جا, آگے چل, پھر آگے چل. اوے کھردلے بندے, تجھے تو ہو سکتا ہے تو فارغ ہے, تو میرے کاغذوں میں فارغ ہے, تیری آج بڑی کلاس لگ گئی ہے. تو قرآن مجید, تو قادیانیوں سے بھی بدتر ہے. قادیانی بھی اس طرح کا دو دماغ خراب نہیں ہمارے ساتھ کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اندر, اللہم انا نستعین کے اندر اگر تو حسر مراد لیتا ہے تو پھر تو روٹی بھی کھاتا ہے, روٹی سے تو مدد لیتا ہے, پانی سے تو مدد لیتا ہے, حتیٰ کہ تو جب گوں کر کے آتا ہے نا, پیشاب کرتا ہے, تو پیشاب کر کے بھی تو مدد لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو
सारा दिन जूता पहनता है तो जूते से मदद लेता है, सोता है तो कपड़ों से मदद लेता है, लेटता है तो मकान से मदद लेता है, चलता है तो गाड़ियों से मदद लेता है। ये गाड़ियां बेजान हैं, मुर्दा हैं, इन मुर्दों से तुम सारा दिन मदद लेते हो। और वो जितने पत्थर हैं सब मुर्दा हैं, बेजान हैं, इन सब से तुम मदद लेते हो। ओ बगैरत दल्ले बेहया, तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन से कंजर वाबी हो पैदा होकर आ गए हो? आइंदा के बाद जिस वाबी ने मुनाजरा कर रहा हो वो बंदे का पुत्र बन के मेरे सामने आए। हम तुझसे मदद मांगते हैं अल्लाह, हम तुझसे अल्लाहुम्मा इन्नी नस्तईनुका व ओ बाप यानी बोली शुरू हो गई है। हम तुझसे मदद मांगते हैं हाँ होना, और तुझसे बख्शिश चाहते हैं, तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं। हम तेरी अच्छी तारीफ करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते, और जो तेरी नाफरमानी करे। ये अपनी बस ये पागल हो गया। अब सामई अब इजाजत देते हैं, आपने फैसला करके कमेंट में लिख देना है। अब इस जाहिल बंदे को अब सिर फिर चुका, इसको इजाजत है। अब ये अपना कोई बड़ा बंदा लेकर आएगा, उसके साथ मुनाजरा होगा।